میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ ان کے شوہر ایک موٹی ساکس پہنتے ہیں. دیکھیں امیزون پہ ملتی ہے واٹر پروف ساکس ہوتی ہیں موٹی، اور جن میں پانی سرایت نہیں کرتا، اور وہ بڑی عام ہے اور پریشر کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے. میں بھی وہی استعمال کرتا ہوں. تو آپ وہ لے سکتی ہیں، اور بڑی یعنی کوئی مشکل چیز نہیں ہے. چمڑے کے پہنے تو بہت زیادہ اچھا ہے، لیکن چمڑے کے یہ ہوگا کہ جوتے پہننے کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو وہ ساکس لے لیں اور بالکل آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو پتلی ساکس ہوتی ہیں نا جو ہم عام طور پہ پہنتے ہیں، اس کے اوپر مسح نہیں ہوتا، اس کے اوپر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں تینوں شرائط پائی جاتی ہیں. ایک تو وہ ٹائٹ ہوتی ہے، پنڈلی پہ بغیر کسی چیز کے باندھے ہوئے رکی رہتی ہے، باقی اگر 3.5 مائل چلیں تو وہ پھٹے گی بھی نہیں، اور اسی طریقے سے اس کے اوپر پانی بھی سرایت نہیں کرتا. تو یہ تینوں شرائط پائی جاتی ہیں، تو وہ ساکس لے لیں اور بالکل آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں. باقی مزید میں لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو ہمارے لوگوں کا ایک مزاج بن چکا ہے، مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات کس نے بٹھائی ہے کہ ہمیشہ دین کے اندر سختی والے آپشن کی طرف جاتے ہیں، اور حضور نے ہمیشہ جو ہے آسانی والا راستہ اختیار کیا. ہمیشہ وہ کہتے ہیں الدین یسر ولا یسر علی، کہ دین تو آسان ہے، مشکل نہیں ہے. دین کو مشکل مت بناؤ. لیکن ہمارا ایک مزاج ہے نا، مشکل والی چیز کو، مشقت والی چیز کو اختیار کرتے. نہیں، ہمیشہ آسانی والی چیز کو اختیار کریں. اپنی ذات کے لیے آپ مشقت کریں، جتنی آپ اٹھا سکتے ہیں کریں، لیکن لوگوں کے لیے نہیں. ہم اپنے لیے تو آسانی ہے، میں اپنے لیے ہر چیز آسانی ڈھونڈ رہا ہوں، میرے لیے آسانی، لیکن لوگوں کو جو مسئلہ بتائیں تو سختی والا بتائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. ابھی سردیاں ہیں اور موسم سخت ہے، پھر وضو کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر لوگوں کی نماز چھوٹ جاتی ہے. پتہ ہے پھر لوگ نماز نہیں پڑھتے، فرض چھوٹ جاتا ہے، اور یہ اختلافی مسئلہ ہے. مسح الخفین جو ہے وہ اختلافی مسئلہ ہے. دوسرے علماء کے نزدیک عام ساکس پہ بھی جو ہے مسح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن احناف کہتے ہیں کہ یہ 3 شرائط پائی جانی چاہیے. تو جب 3 شرائط پائی جا رہی ہیں تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ نکالیں، میخ نکالیں، نہیں جی ایسی نہیں ہو، ویسی ہو، ایسی نہیں ہو. تو یہ آپ لوگوں کا کام، عوام کا کام یہ نہیں ہے کرنے کا. ٹھیک ہے جی، علماء کا کام ہے یہ. اللہ تعالیٰ، اور علماء کو بھی تھوڑا سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کا. اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو سب کچھ ٹھیک، اگر وہ ٹھیک نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی نماز تو فرض ہے نا، وہ ٹھیک ہے تو مطلب کیا آپ نے نماز کی پابندی کی، نماز کو پڑھا، اور نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ، اور اس کو اقامت صلاح جس کو کہا جاتا ہے اس کو اختیار کیا آپ نے، تو وہ ٹھیک، یعنی نماز ٹھیک نکلی. مطلب اگر نماز نہیں پڑھتے آپ، باقی سارے کام آپ کر رہے ہیں، ہر چیز آپ کر رہے ہیں، اور نماز ہی صحیح نہیں ہے، تو پھر تو معاملہ خراب ہے. تو الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر یہ ٹھیک تو سب کچھ ٹھیک، اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو سب کچھ ٹھیک نہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر گھر کا مین ستون ہی جو ہے مضبوط نہ ہو، تو آپ چاہے جتنے گھر کے اندر ستون بنا لیں اور نقش و نگار کر لیں، عمارت بنا لیں، اگر پلر مضبوط نہیں ہے، مین پلر، تو وہ تو فاؤنڈیشن نہیں ہے، تو وہ عمارت تو گر جائے گی. تو اسی طریقے سے جو دین کی جو فاؤنڈیشن ہے، اعمال کی فاؤنڈیشن ہے، وہ ہے نماز. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی نماز ٹھیک ہونی چاہیے، نماز ٹھیک ہو. اور چیزیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ نماز ہی پڑھ رہے ہیں. اب ایک آدمی کہے بھائی میں نماز ٹھیک ہو، بس میں نماز ہی پڑھوں گا، باقی روزہ، زکوٰۃ، حج اور عبادات اور حقوق العباد اور ان سب چیزوں میں آدمی جو ہے وہ زیرو ہو، تو کیا صرف نماز؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر نماز ٹھیک ہوتی تو یہ ساری چیزیں بھی ٹھیک ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ